دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحت یاب رہیں۔ دوستو، کچھ واقعات اس قدر خوفناک ہوتے ہیں جن کو سنتے وقت ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ بھی اسی قدر خوفناک ہے۔ اگر آپ یہ واقعہ رات میں سن رہے ہیں اور اس واقعے کا اصل مزہ لینا چاہتے ہیں تو لائٹ آف کر دیجئے اور اپنا سارا دھیان اس واقعے کی طرف کر لیجئے۔ آج کا یہ واقعہ ہمیں جمشید نے کراچی سے بھیجا ہے۔ جمشید، آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، جمشید کا یہ واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام جمشید ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ میں آپ کا 4-5 مہینے سے سبسکرائبر ہوں۔ آپ کے سارے واقعات بہت اچھے اور بہت ہارر ہوتے ہیں۔ آپ کی سٹوری سنانے کا انداز سب سے الگ اور منفرد ہے۔ مجھے آپ کا انداز بیاں بہت اچھا لگتا ہے۔ آج جو میں یہ اپنے ساتھ بیتا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ آج سے تقریباً 27 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 18 سال تھی۔ اس وقت میں نیو کراچی کے سیکٹر 5G سندھی ہوٹل میں رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے گھر اسٹڈی کرنے گیا ہوا تھا۔ اسٹڈی کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ رات کا تقریباً 1:15 بج گیا تھا۔ رات کے تقریباً 1:15 بجے میں اپنے دوست کے گھر سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ میرے اور میرے دوست کے گھر کے بیچ میں ایک کافی بڑا گراؤنڈ تھا جس کا نام عباسی گراؤنڈ تھا۔ آج کل اس گراؤنڈ کی جگہ بن قاسم کرکٹ اسٹیڈیم بن چکا ہے۔ اس گراؤنڈ کے بارے میں نے پہلے سے ہی کافی ڈراؤنی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اب تک میرے ساتھ کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تھی، تو مجھے اس بات پر کوئی خاص یقین نہیں تھا۔ اگر میں اس گراؤنڈ کو بائی پاس کر کے جاتا تو مجھے کافی لمبا چکر لگانا پڑتا۔ اس گراؤنڈ سے جانے سے میرا راستہ کافی شارٹ ہو جایا کرتا تھا، اور پھر دیر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، تو مجھے جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا تھا۔ لہذا میں نے اسی گراؤنڈ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس گراؤنڈ میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں آج تک کبھی اس وقت اس گراؤنڈ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اس وقت کافی تیز خوشبو والا عطر بھی لگایا ہوا تھا۔ میں نے اس گراؤنڈ کا تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ میں نے جلدی سے گھوم کر دیکھا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میرے پیچھے مجھ سے چند قدم دور ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے سفید ساڑی نما کوئی چیز پہنی ہوئی تھی اور چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ رات کے اس وقت اس گراؤنڈ میں اکیلا کسی عورت کا موجود ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ ضرور یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ میں نے جلدی سے آگے دیکھا اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ میرے پیچھے سے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی تیزی سے چل رہا تھا۔ میں تقریباً گراؤنڈ کے بیچ میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری رگوں میں خون جم گیا ہو۔ وہ میرے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ اب وہ پہلے سے تھوڑا اور زیادہ میرے قریب تھی۔ میرا سر چکرا گیا۔ میں نے سوچا پیچھے سے تو مجھے چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، اور میں تو کتنا زیادہ تیز تیز چلتا ہوا آیا ہوں، پھر یہ میرے اتنے قریب کیسے پہنچ گئی؟ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میرا ڈر بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے پاؤں میں بھی
अब कपकपाहट शुरू हो गई थी, क्योंकि अब इसके करीब होने की वजह से मुझे इसके चेहरे पर नकाब पड़े होने के बावजूद इसकी बिल्कुल सफ़ेद आंखें नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी आंखों की जगह सफ़ेद बल्ब चल रहे हों। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये चुड़ैल है। मैंने भागना शुरू कर दिया। ग्राउंड तकरीबन ख़त्म होने वाला था। मेरा सांस भी बुरी तरह फूल गया था। मैंने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे अभी मेरा दम निकल जाएगा। जिस स्पीड से मैं भाग रहा था, इसी स्पीड से वो चुड़ैल मेरे करीब आती जा रही थी। वो चल नहीं रही थी, वो भाग भी नहीं रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ज़मीन के ऊपर उड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ रही है। ये देखकर मैं सांस फूले होने के बावजूद इतना तेज़ भागा, आज तक ज़िंदगी में कभी इतना तेज़ नहीं भागा। भागते भागते आखिरकार मैं ग्राउंड से बाहर निकल आया। ग्राउंड के बाहर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह चल रही थी, घरों की भी कुछ लाइट्स चल रही थी। ग्राउंड से निकलकर जब मैं थोड़ा आगे रोशनी में आ गया तो मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। अब मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि शुक्र है इस चुड़ैल से तो मेरा पीछा छूटा। लेकिन मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि रुककर सांस लेने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। भागने की बजाय अब मैंने चलना शुरू कर दिया था और चलते चलते अपना सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था। मेरे घर से थोड़ा पहले थोड़ी सी खाली जगह थी जहाँ पर लाइट्स वगैरह ना होने की वजह से अंधेरा रहता था। जैसे ही मैं इस जगह पर पहुँचा तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे पीछे कोई है और काफ़ी तेज़ अजीब सी काफूर जैसी खुशबू आने लगी। मैंने डरते डरते पीछे देखा, वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। अल्लाह की पनाह, इस वक्त जो मेरी हालत थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस वक्त भी अभी जब मैं ये स्टोरी टाइप कर रहा हूँ मुझे वो सारा मंजर याद आ गया है। 27 साल बाद भी वो वाक़या याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गिरता पड़ता जैसे भी हो सका अपने घर की तरफ भागा। शुक्र है कि मेरे घर का गेट खुला हुआ था। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुआ और गेट बंद किया और कुंडी लगा दी। वैसे तो ये गेट इस चुड़ैल की कोई रुकावट नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए कुंडी लगाई थी। और वैसे भी इस वक्त वो अपनी मादी हालत में मेरे सामने मौजूद थी। कुंडी लगाते ही मुझे गेट के बाहर से आवाज़ आई, आओ आओ बाहर आओ आओ। आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी और खौफनाक थी। मैंने गेट से झांककर बाहर देखा तो बाहर वही चुड़ैल मौजूद थी। इसका घूंघट थोड़ा ऊपर था और इसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था। अब मैं इसका चेहरा साफ देख पा रहा था। वो बहुत खौफनाक थी। इसका चेहरा बिल्कुल काला था। इसके चेहरे की खाल का मटेरियल कुछ ऐसा था जैसे मुर्गी के ताज और इसकी कलगी का होता है, लेकिन इसका रंग बहुत ज़्यादा काला था और इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी जो चमक रही थी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरी तरफ किए हुए थे और मुझे बाहर बुलाने का इशारा कर रही थी। मैं खौफ की वजह से जल्दी से पीछे हटा और भागता हुआ अपने रूम में आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। खौफ की वजह से मैंने लाइट भी ऑन ही रखी हुई थी। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह काँप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पाँवों में से जान बिल्कुल निकल गई हो। मेरा सांस भी बुरी तरह फूला हुआ था और मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था कि जैसे अभी फट जाएगा। बिस्तर पर लेटे लेटे
نہ جانے مجھے نیند آ گئی یا میں بے ہوش ہو گیا، مجھے پتہ نہیں۔ پھر کافی تیز کافور کی خوشبو سے میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، باہر کی لائٹ کی ہلکی روشنی میرے کمرے میں آ رہی تھی، بس اسی سے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ آنکھ کھلتی میں نے دیکھا کہ وہی چڑیل بالکل میرے بستر کے برابر میں کھڑی تھی اور جھک کر اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لائی ہوئی تھی۔ اوف میرے خدا، وہ خوفناک چہرہ اپنے اتنا قریب دیکھ کر میری تو روح فنا ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں سوجھا، میں نے اپنی آنکھیں بند کری اور پوری قوت سے بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخ و پکار سن کر میرے گھر والے بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ اپنے گھر والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میں نے بے ساختہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ سب گھر والوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے۔ پھر میں نے گھر والوں کو اپنے ساتھ بیتا رات والا سارا واقعہ بتایا۔ مجھے اس وقت بھی بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں گھر آیا تو بھاگنے کی آواز سن کر امی اٹھ کر مجھے دیکھنے آئی تھی، تو امی نے دیکھا کہ میں بستر پر لیٹا سو رہا ہوں، تو امی لائٹ بند کر کے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے کسی گھر والے کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیا۔ سارے گھر والے فجر تک جاگتے رہے اور پڑھ پڑھ کر میرے اوپر دم کرتے رہے۔ میرا پورا جسم مسلسل ساری رات کانپتا رہا، میرا ڈر کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ صبح ہوتے میرے گھر والے مجھے ایک عالم کے پاس لے گئے۔ عالم صاحب نے بتایا کہ وہ چڑیل میرے کپڑوں پر لگے ہوئے تیز خوشبو والے عطر کی وجہ سے مجھ پر عاشق ہو گئی تھی۔ وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتی تھی، لیکن کیونکہ وہ مجھ پر عاشق تھی اس لیے وہ بس میرا پیچھا کر رہی تھی۔ عالم صاحب نے مجھے تاکید کری کہ رات کے وقت ایسی کسی سنسان جگہوں پر اکیلے اتنا تیز عطر لگا کر نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا جسے پہن کر میرا ڈر کافی حد تک کم ہو گیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے میرا 40 دن تک روحانی علاج کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد آج تک مجھے کبھی وہ چڑیل دوبارہ نظر نہیں آئی۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آئے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کو کیسے واقعات پسند ہیں اور آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹو دوست یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا یہ واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔